سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 اس کا ہم نے ترجمہ گزشتہ درس میں کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 178 178 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص مقتولوں میں، جو آدمی قتل کیا جائے۔ کتبہ یہ کاتبہ سے مجرور کا صیغہ، کاتبہ یکتب لکھنا، اور کتبہ مجرور لکھا جانا، تو ترجمہ ہوگا لکھا گیا ہے تم پر۔ یہ کتبہ فرضہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ تم پر فرض کیا گیا ہے، جیسے آگے آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے لکھے گئے، یعنی فرض کیے گئے۔ تو کتبہ فرضہ کے معنی میں بولا جاتا ہے کہ فرض، جب کوئی چیز فرض کی جاتی ہے وہ لکھ دی گئی، تو فرمایا کہ تم پر قصاص لکھا گیا ہے، قصاص فرض کیا گیا ہے پھر قتل مقتولوں میں۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی دوسرے انسان کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ ہے قانون کہ جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ ایک قتل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قتل عمد، اور ایک ہے قتل خطا۔ قتل عمد کا لفظی معنی ہے جان بوجھ کر، دانستہ کسی کو قتل کرنا، اور خطا کا معنی ہے کہ غلطی سے قتل کر دیا۔ اب شرعی اعتبار سے قتل عمد کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کو ایسی چیز سے قتل کیا جائے جس سے انسان عام طور پر مر جاتا ہے۔ مثلا پرانے زمانے میں ہوتا ہے تلوار کے ذریعے کسی کو قتل کیا، نیزے بالے سے کسی کو قتل کیا، یا بڑا پتھر کسی کے سر پہ مارا کہ جس کے لگنے سے انسان عام طور پر مر جاتا ہے۔ یعنی ایسی چیز سے انسان کو قتل کیا جائے کہ جس سے عام طور پر انسان قتل ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قتل خطا، کہ ایک آدمی اس نے تیر کہہ لیں یا گولی کہہ لیں شکار کی طرف چلائی، غلطی سے کوئی آدمی سامنے آ گیا، اس کے جا لگی، وہ اس سے فوت ہو گیا۔ اب یہ قتل خطا ہے، یعنی اس کا ارادہ اس کو مارنے کا نہیں تھا، لیکن یعنی کسی شکار کی جانب اس نے گولی چلائی اور جا کے کسی آدمی کو لگی اور وہ فوت ہو گیا۔ یہ ہے قتل خطا۔ اور ایک ہوتا ہے شبہ عمد، یعنی عمد تو نہیں ہے لیکن اس کے مشابہ ہے، یعنی ایسی چیز سے کسی انسان کو ارادتاً قتل کیا کہ جس سے عام طور پر انسان مرتا نہیں ہے۔ مثلا کسی کے سر پہ ڈنڈا مارا، اب ڈنڈا لگنے سے عام طور پر انسان مرتا نہیں ہے، لیکن ڈنڈا مارا اور اس سے انسان مر گیا، تو اس کو شبہ عمد، یعنی جس چیز سے انسان عام طور پر مر جاتا ہے اس سے مارا تو اس کو قتل عمد کہا جائے گا۔ اور اگر ایسی چیز سے مارا جس سے عام طور پر انسان مرتا نہیں ہے، یعنی ڈنڈا مارا، اور اگر ڈنڈے مارتا رہا
تو یہ پھر عمد میں آئے گا، کیونکہ ایک نہیں 10-20 ڈنڈے اگر کسی کے سر پہ مارے جائیں تو وہ زندہ نہیں رہے گا، یا بہت بڑی جو ہے لاٹھی کسی کے سر پہ ماری جس سے انسان عام طور پر مر جاتا ہے تو اس کو قتل عمد کہا جائے گا۔ اور اگر ایسی چیز سے قتل کیا کہ جس سے عام طور پر انسان مرتا نہیں ہے لیکن مر گیا تو اس کو شبہ عمد، یعنی وہ عمد کے ارادتاً قتل کے مشابہ ہے۔ اور خطا یہ ہے کہ یعنی اس نے کسی اور طرف گولی چلائی شکار کی طرف اور وہ کسی انسان کے جا لگی اور اس کو قتل خطا کہا جائے۔ اب ہمارے ہاں جو قانون رائج ہے اس میں اس کی تعبیر تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی پروگرام بنا کے آیا اور اس نے پروگرام کے تحت جس کو کہتے ہیں تھڑا دیا ہوا تھا، کسی کے آگے وہ انتظار میں بیٹھا ہوا تھا یا گھر سے وہ اسلحہ لے کے چلا اور جا کے اس نے اس کو قتل کر دیا، تو اس کو قتل عمد کہا جاتا ہے پاکستانی قانون کے مطابق۔ اور اگر کہیں پہ لڑائی ہوئی اور آدمی اس نے گولی چلائی اور مار دیا تو کہیں گے کہ یہ کیونکہ وقتی طور پر طیش میں آ گیا تھا، اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا، یعنی پاکستانی قانون کے مطابق اس کو وہ قتل خطا شمار کرتے ہیں، یعنی ارادہ قتل نہیں تھا، بس اس نے طیش میں آ کے لڑائی ہوئی اور جس کو ڈچ میں کہتے ہیں آؤٹ ہانڈ لو پند ہیں، ہاتھ سے نکل گئی وہ لڑائی اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ بہرحال یہ تھوڑی سی اس کی تشریح میں فرق ہے کہ ہمارے قانون کے مطابق اگر کوئی ارادہ کر کے آتا ہے مارتا ہے، چاہے وہ ڈنڈے سے مارے، چاہے پتھر سے مارے، چاہے چھری سے مارے، چاہے گولی سے مارے، تو اس کو قتل عمد کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ پہلے سے اس کی پلاننگ نہیں تھی، پروگرام نہیں تھا، وقتی طور پر ہو گیا تو اس نے قتل کر دیا، تو اس کو وہ خطا کہتے ہیں۔ لیکن شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ ایسی چیز سے قتل کیا جس سے عام طور پر آدمی مر جاتا ہے تو اس کو قتل عمد کہا جائے گا، اور ایسی چیز سے قتل کیا جس سے عام طور پر انسان نہیں مرتا ہے، پتھر پھینکا کسی کی طرف اس کو لگا وہ مر گیا، ڈنڈا مارا اس سے وہ مر گیا، تو اس کو شبہ عمد کہا جاتا ہے کہ یہ عمد کے مشابہ ہیں۔ اور خطا یہ ہے کہ چلائی گولی یا تیر کسی اور طرف لگی جا کے کسی انسان کو۔ اب پھر اس میں آگے ہے اگر کوئی انسان کسی کو جان بوجھ کر بغیر یعنی ایک ہوتا ہے شرعی اعتبار سے کسی کو قتل کرنا، وہ شریعت میں 3 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہی قصاص ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل، یا کوئی آدمی اگر مرتد ہوتا ہے تو جہاں شرعی قانون لاگو ہے شریعت کے مطابق اس کو قتل کیا جائے گا، یا اگر کوئی بدکاری کرتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، یعنی 3۔ لیکن اس میں ایک خاص بات جو ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گی کہ یہ قانون کا اجرا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، فیصلہ قاضی نے کرنا ہے اور اس پر عمل درآمد گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ کوئی فرد اپنے طور پر یہ نہیں کر سکتا کہ خود ہی جج بن جائے، خود ہی وکیل، خود ہی گواہ، خود ہی فیصلہ کرے اور خود ہی اس پہ عمل درآمد کر دے۔ مثلا خدا نخواستہ ایک شخص نے کسی کے باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو قتل کر دیا، اب شرعی اعتبار سے یا کسی بھی قانون کے روح سے اس کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے باپ کے یا بھائی یا بیٹے کے قاتل کو خود قتل کر دے۔ ہاں وہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے پاس جائے، قاضی کے پاس جائے، عدالت میں جائے، عدالت فیصلہ کرے گی اور گورنمنٹ اس پہ عمل درآمد کرے گی۔ اگر وہ خود اپنے باپ کے یا بھائی کے یا بیٹے کو قتل کرتا ہے تو اس پہ بھی وہی شرعی قانون لاگو ہوگا جو اس پہ لاگو ہونا چاہیے تھا جس کو اس نے قتل کر دیا۔ ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کیا، اب مقتول کا باپ، بھائی، بیٹا اٹھا اور اس نے جا کے اس کو قتل کر دیا، تو اب اس پہ بھی وہی قانون لاگو ہوگا کہ اس نے ایک انسان کو قتل کیا ہے تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی۔ یعنی یہ کام جو گورنمنٹ کا تھا، قانون اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، اس کو یہ حق
نہیں پہنچتا تھا۔ تو قصاص یعنی قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ اب اگر خطأً کوئی انسان قتل ہوا ہے، یعنی جس طرح کہا کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارنا کسی اور کو چاہتا تھا، لگ کسی اور کو گیا، اب جس کو مارنا چاہتا تھا اگر وہ مرتا تو وہ تو قتل عمد میں آتا، لیکن چلائی گولی لگی کسی اور کو جا کے تو یہ یعنی خطا میں آئے گا۔ تو اب اس صورت میں پھر دیت ہوتی ہے، یعنی اب اس کے بدلے میں قاتل کو قتل تو نہیں کیا جاتا، لیکن اب مقتول کا خون بھی رائے گاہ نہیں جائے گا، اس کے بدلے میں اس کے ورثاء کو رقم ادا کی جائے گی جس کو دیت کہا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں پاکستان میں بھی یہ معاملہ چلا تھا کہ دیت وہ شریعت نے جو مقرر کی ہے وہ اس زمانے کے حساب سے 100 اونٹ یا اس کی قیمت ہے، اب جو بھی اس کی قیمت بنے گی وہ دیت بنتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے دانستہ جان بوجھ کر کسی آدمی کو قتل کیا، تو قانون یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقتول کے ورثاء اس کو معاف کر دیں۔ یہ شرعی اعتبار سے باقی ہر ملک کا اپنا اپنا قانون ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہاں آلینڈ میں جب کوئی قانون کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اب صرف اسٹیٹ جو ہے وہ مدعی ہوتی ہے، اب اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے، گورنمنٹ کا کام ہے کہ جس نے جرم کیا ہے اس کو پکڑے اور اس کو سزا دے۔ اب مثلا کوئی آدمی یہاں پہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اب مقتول کے ورثاء کو یہاں یہ رائٹ نہیں ہے کہ کہتے چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اس کو معاف کر دو، اب گورنمنٹ اس کو پکڑے گی اور قانون کے مطابق اس کو سزا دے گی۔ اب مقتول کے ورثاء یعنی اس کے بیٹے یا باپ یا بھائی کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ کہیں چلو بھائی کوئی بات نہیں ہے اس نے قتل کیا تو اس کو چھوڑ دو، نہیں، یہاں کا جو قانون ہے وہ ٹھیک ہے بھائی اسٹیٹ گورنمنٹ اب مدعی ہے، اس نے خود سارے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کسی کا قتل ہو گیا اب وہی عدالت جائے گا، وہی ثبوت لائے گا، وہی سارا کچھ کرے گا، یعنی وہاں کا قانون یہ ہے کہ اس کے جو ورثاء جو مدعی ہیں وہ سارے ثبوت لائیں اور اس کے خلاف ثبوت مہیا کریں۔ یہاں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ سارے ثبوت جمع کرے گی اور ثبوت جمع کر کے اس کو سزا دے گی۔ اب ورثاء کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، اس نے اگر ہمارا باپ یا بھائی یا بیٹا قتل کیا ہے تو ہم اس کو معاف کرتے ہیں، ان کو یہ رائٹ نہیں۔ بہرحال یہ اپنا اپنا ہر جگہ کا قانون ہوتا ہے۔ شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ جس نے کسی انسان کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں یعنی دانستہ عمدن قتل کیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن جو آدمی قتل ہوا ہے یعنی مقتول کے ورثاء اگر چاہیں تو اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ معاف کر دیں گے تو پھر گورنمنٹ یعنی عام حالات میں یعنی اگر صرف یہی ہے کہ اس نے کوئی قتل کیا کوئی اور اس میں نہیں ہے، مثلا اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہے، یا جس طرح مثلا کوئی ایسا کیس ہے جس میں گورنمنٹ کے بھی کچھ معاملات ہیں کہ یہ صرف ایک فرد کا قتل نہیں ہے بلکہ اس میں گورنمنٹ کے بھی وہ اور چیز ہے، عام حالات میں وہ اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقتول کے ورثاء اور قاتل میں کسی بات پہ ایگریمنٹ ہو جائے، معاہدہ ہو جائے، کچھ رقم ادا کر کے وہ یعنی ویسے نہ معاف کریں، کچھ لے کے اس کو معاف کر دیں کہ کسی کا کوئی آدمی قتل ہو جائے، اب قاتل سے وہ کوئی رقم لے کے اس کو یعنی معاف کر دیں تو اس کو خون بہا کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کے بدلے میں رقم لے کے۔ تو قصاص یہ ہے کہ قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے، اور دیت یہ ہے کہ خطا قتل کیا ہے تو اس کا خون بہا، اور اس میں بھی پھر آگے ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک انسان تو اتنا نہیں ادا کر سکتا، اس کا خاندان یا اس کے پیشے والے لوگ سب مل کے وہ 3 سال کے اندر اس کی رقم کو ادا کریں گے، یہ شرعی قانون ہے۔ اور تیسرا جو ہے یہ ہے کہ چاہیں تو مقتول کے ورثاء یعنی جن کا آدمی قتل ہوا ہے
وہ اس کو معاف کر دیں ویسے ہی، یا چاہیں تو کچھ لے کے اس کو چھوڑ دیں، یہ چیز بھی شرم درست ہے اور یہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ اس کے قتلا، یہ اصل میں قتیل کی جمع ہے یا مقتول کی جمع ہے، کہ جو آدمی قتل کیے جائیں ان کے بدلے میں قتل کرنا، یعنی قصاص یہ تم پر فرض کیا گیا ہے۔ لیکن اب یہاں عرب کے قانون میں اور بہت سی جو جاہلیت کے زمانے میں خرابیاں پائی جاتی تھیں، اس میں ایک یہ بھی ہوتی تھی کہ انسان کا خون، اس کی قیمت جو ہے اس کے خاندان کو دیکھ کر ہوتی تھی، کہ یعنی اس کا خاندان کیسا ہے، اسی اعتبار سے اس کی خون کی قیمت بھی ہوتی تھی۔ جیسا کہ اب مشہور ہے کہ کسی ایک علاقے میں مختلف ممالک کے فوجی گئے ہوئے ہیں، آج کے زمانے میں بھی اگر کسی غریب ملک کا فوجی مرتا ہے تو اس کے خون کی قیمت اور ہے، اور اگر کسی بڑے امیر ملک کا فوجی اسی علاقے میں اسی جگہ پہ ڈیوٹی دیتے ہوئے مر جاتا ہے تو اس کی قیمت اور ہوتی ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے جو 1500 سال پہلے عرب کی جہالت کے معاشرے میں پائی جاتی تھی، کہ وہاں خاندان اور قبیلہ دیکھ کے، مثلا کیا ہوتا تھا کہ ایک قبیلے کے فرد نے دوسرے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کر دیا، اب قاتل جو ہے وہ کمزور ہے، اس کا قبیلہ، اور جس قبیلے کا آدمی قتل ہوا ہے وہ طاقتور ہیں، وہ کہتے کہ ایک کے بدلے میں ایک نہیں، ہمارا ایک آدمی 10 کے برابر ہے، ہم اس قبیلے کے 10 آدمی قتل کریں گے، یعنی اس طرح ہوتا تھا۔ تو یہ جو اونچ نیچ نشیب و فراز تھے، اسلام نے اس کو بھی قتل کیا کہ قصاص تو ہوگا، قاتل کو قتل کیا جائے گا، لیکن جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحر بالحر، اگر کوئی آزاد آدمی قتل کرے گا، قتل چاہے اس نے کسی غلام کو کیا ہے یا عورت کو کیا ہے، قاتل جو ہے اسی کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، غلام نے اگر کسی دوسرے انسان کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اور اگر عورت نے کسی دوسرے انسان، کسی مرد یا عورت کو قتل کیا، اب یہ اس لیے ہے کہ پہلے زمانے میں ایک تو یہ ہوتا تھا کہ ایک قبیلے کے کسی آدمی نے دوسرے قبیلے کے آدمی کو قتل کر دیا، مثلا قاتل جو ہے اس کا قبیلہ طاقتور ہے، مقتول کا قبیلہ کمزور ہے، تو وہ کہیں گے چلو ہمارا غلام لے لو اور اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دو، ہمارا ایک آدمی گیا ہے، ایک آدمی ہم سے لے لو، غلام بیچارہ کہاں سے پتہ نہیں خرید کے لائے، جس طرح غلام، ٹھیک ہے بھائی اس کو لے جاؤ، اس کو قتل کر دو اور تمہارے آدمی کا بدلہ ہوگا، کیونکہ قبیلہ کمزور ہے، اس کے خون کی قیمت تھوڑی۔ اسی طرح ایک طاقتور قبیلے کا آدمی قتل ہوتا، کمزور قبیلے کے کسی غلام نے طاقتور قبیلے کے کسی فرد کو قتل کر دیا، تو وہ کہتے بھائی نہیں، ہمارے آدمی کا موازنہ غلام سے نہیں ہو سکتا، ہم آپ کے خاندان کے کسی آزاد کو قتل کریں گے، یا جس طرح میں نے کہا 2 4 10 20 آدمی قتل کریں گے، تو نہیں۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے کسی انسان کو، مرد عورت کو قتل کیا، تو وہ کہتے بھائی نہیں، ہم عورت کو نہیں، اس کے بدلے میں کسی مرد کو قتل کریں گے۔ تو اسلام نے کہا نہیں، یہ چیز نہیں ہے، جو قاتل ہے اسی کو اس کے بدلے میں کیا جائے گا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں فرماتے ہیں، اسلام سے پہلے عرب میں دستور تھا کہ اگر طاقتور قبیلے کا کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تو وہ صرف قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے، بلکہ قاتل کے قبیلہ کے 10-20 آدمی قتل کرنا اپنا حق سمجھتے۔ اب ویسے تو دیکھیں انسان کی ایک فطرت ہے، جب کسی کا کوئی آدمی قتل ہوتا ہے تو خواہش تو اس کی یہی ہوتی ہے کہ قاتل کے پورے خاندان کو مٹا دیا جائے، یعنی اس کے جو جذبات اس وقت ہوتے ہوں گے وہ تو یہی ہوتے ہوں گے، بھئی
اس کے بدلے میں اگر 20 آدمی بھی قتل کر دیے جائیں تو یہ ہمارا غصہ پھر بھی نہیں ٹھنڈا ہوگا، لیکن بہرحال قانون نے سب کی رعایت کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ ہے کہ طاقتور وہ کہتے تھے کہ ہمارا ایک آدمی قتل ہوا تو اس کے بدلے میں 10-20 آدمی قتل کرنا وہ اپنا حق سمجھتے تھے۔ اگر کسی آزاد کو غلام قتل کر دیتا تو غلام کے بدلے میں غیر قاتل آزاد کا سر قلم کیا جاتا، اگر عورت قتل کرتی تو مرد کو اس کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، یعنی قاتلہ جو ہے عورت اس کو نہیں بلکہ کسی اس کے قبیلے کے، اس کے بھائی کو، باپ کو، بیٹے کو، کسی کو نہیں قتل کیا جاتا۔ فرماتے ہیں اسی ظالمانہ اور غیر اسلامی دستور پر صدیوں عمل ہوتا رہا کہ مختلف لوگوں کے خون کی قیمت ان کے قبیلے کو دیکھ کے لگائی جاتی تھی، جس طرح آج کے دور میں بھی میں نے مثال پیش کی ہے کہ غریب ملکوں کے لوگ ان کی قیمت، خون کی قیمت اور ہے، اور امیر ملکوں کے جو ہے لوگ ان کے خون کی قیمت اور ہے۔ یہ وہی قانون ہے جو 1500 سال پہلے عرب کے یعنی جاہلانہ معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس دستور کو یک قلم منسوخ کر دیا، یعنی فوراً اس کو بین کر دیا اور حکم دیا کہ مقتول کا قاتل ہی کے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ جس آدمی نے قتل کیا ہے، چاہے وہ غلام ہے، آزاد ہے، عورت ہے، جو ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام ہو۔ یہ رواج صرف عرب میں ہی نہیں، آگے یہ بات قابل غور ہے، حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ رواج صرف عرب میں ہی نہ تھا بلکہ دوسری قوموں میں بھی، بلکہ آج تک یعنی جس وقت یہ انہوں نے لکھا یورپ کے حکمران قومیں بھی اس پر عمل کرا رہی ہیں۔ جنوبی افریقہ کے حبشی، آسٹریلیا کے اصلی باشندے اور امریکہ کے ریڈ انڈین آج بھی اس پر شاہد ہیں۔ یہ فخر اسلام کو ہی حاصل ہے کہ اس نے جھوٹے امتیازات کے بت مدت ہوئے پاش پاش کر دیے اور اسلامی مساوات کا صرف قانون ہی پیش نہیں کیا بلکہ عمل کر کے دکھایا۔ یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ اسلام نے اس اونچ نیچ کو کہ یہ فلاں ملک کا رہنے والا ہے، فلاں نسل سے تعلق رکھنے والا ہے، فلاں رنگ کا ہے، اس چیز کو ختم کیا اور صرف تھیوری زبانی نہیں بلکہ عملاً پریکٹیکلی اس چیز کو اسلام نے ختم کیا۔ چنانچہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب حضور نے حج ادا فرمایا تو 2 خطبے ہیں جو مشہور ہیں، ایک عرفات میں جو 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے وہاں پہ حضور نے خطبہ دیا، اور ایک دوسرے دن 10 ذی الحجہ کو مینا میں۔ تو جو عرفات میں خطبہ ہوتا ہے جو اب بھی وہاں ہوتا ہے مسجد نمرہ میں، تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوپہر ہو گئی، حضور اپنی اونٹنی پہ تشریف فرما ہوئے، اونٹنی پہ اس لیے کہ سب لوگ سن لیں۔ فخطب الناس، حضور نے لوگوں کو خطبہ دیا، وقال، حضور نے ارشاد فرمایا اس خطبے میں، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم۔ پہلے جو ہے نا ایک خطبے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لوگوں سے پوچھا کہ ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب سب جانتے تھے کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور حج کا موقع ہے، لیکن صحابہ اکرام کا ادب یہ تھا کہ حضور کے سامنے اپنے علم کی یا اپنی واقفیت معرفت کی بات نہیں کرتے تھے۔ قلنا اللہ و رسولہ عالم، ہم نے کہا کہ اللہ رسول جانتے ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ رسول جانتے ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ خیال کیا کہ شاید حضور اس مہینے کا نام بدل کے کوئی اور رکھیں، اس لیے حضور پوچھ رہے ہیں۔ جب صحابہ خاموش رہے تو حضور نے فرمایا علیسا ذی الحجہ، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے؟
ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ اب شہر سب جانتے تھے کہ یہ مکہ ہے، یہاں پہ حج کرنے کے لیے سب آئے ہوئے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا ادب یہ تھا کہ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور خاموش رہے کچھ دیر، حتیٰ ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ خیال کیا کہ شاید حضور اس شہر کا نام تبدیل کر دیں، مکہ کی بجائے کوئی اور نام اس کا رکھیں۔ حضور نے فرمایا الیس البلدۃ مکہ تھا، کیا یہ مکہ کا شہر نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے عرض کیا سنا ہاں یہ مکہ ہی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ای یوم ھذا، یہ آج کا کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام نے، ان کا ادب یہی تھا، انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور کچھ دیر خاموش رہے، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا کہ شاید حضور اس دن کا کوئی اور نام رکھیں۔ تو پھر حضور نے فرمایا الیس یوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، یعنی قربانی کا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا ہاں۔ اب یہ تینوں چیزیں ہو گئیں، حضور نے پہلے پوچھا شہر کون سا ہے، پھر خود ہی فرمایا کہ یہ مکہ ہے، یہ مہینہ کون سا ہے، پھر خود ہی فرمایا یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور دن کون سا ہے، یوم النحر، قربانی کا دن ہے۔ یہ تین چیزیں، قربانی کا دن مکہ میں اور ذی الحجہ کے مہینے میں، یعنی تین حرمتیں جمع ہو گئی۔ تو فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، سن لو تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں، یعنی اسی طرح قابل احترام ہیں، اسی طرح محترم ہیں، کا حرمت یومکم ھذا، جس طرح آج کا دن محترم اور عزت والا ہے، فی بلدکم ھذا، یہ تمہارا شہر جس طرح ادب احترام والا ہے، اور یہ مہینہ جس طرح ادب و احترام والا ہے، یعنی جس طرح اس شہر میں، اس مہینے میں آج کا دن محترم ہے، اسی طرح تمہارے مال، جان اور عزتیں وہ بھی محترم ہیں۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی دوسرے کے مال کو بغیر اجازت کے لے، یا کسی کا خون ناحق بہائے، یا کسی کی عزت پہ حملہ آور ہو۔ تمہاری عزتیں، تمہارے مال، تمہارے خون بھی اسی طرح محترم ہیں۔ وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، اور یاد رکھو تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا، سن لو خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جائے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ۔ الا هل بلغت، حضور نے فرمایا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ قالوا نعم، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ حضور نے کہا اللہم اشہد، یا رب ذوالجلال تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ آگے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو موجود ہیں وہ یہ پیغام ان تک پہنچا دیں جو جہاں موجود نہیں ہیں۔ فرب مبلغ او آمن سامع، اکثر ایسے ہوتا ہے، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو پہنچانے والا ہے، جس کو پیغام پہنچایا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہے۔ یعنی ایک آدمی یہاں سن رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ جس کو جا کر پیغام پہنچائے وہ بہتر طریقے سے اس کو آگے اس کی تشریح تبلیغ کر سکے۔ اور یہ وہ خطبہ ہے جو یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو دیا۔ یہ خطبہ جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو وہاں پہ حضور نے میدان عرفات میں دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے مال تم پر حرام ہیں، کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، تمہارے جان، مال، عزت، آبرو اسی طرح محترم ہیں جس طرح اس مہینے اور اس شہر میں آج کا دن محترم ہے۔ آگے فرمایا الا کل شیء امر الجاہلیت تحت قدمی،
تمام جاہلیت کی رسمیں، تمام جاہلیت کے طریقے وہ میرے قدم کے نیچے ہیں، یعنی ان کو ختم کر دیا گیا ہے جو غلط رسمیں جاہلیت میں جاری تھیں۔ کیونکہ عرب کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا اور پورا عرب اسلام کے زیر نگین آ چکا تھا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ حضور کا وصال ہونے والا تھا، تو وصال سے پہلے یہ تاریخی خطبہ حضور نے ارشاد فرما دیا جو قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ حضور کا ایسا خطبہ ہے کہ دنیا کا کوئی قانون قیامت تک اس سے رہنمائی لیے بغیر نہیں بن سکتا۔ اگر انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو انسانی حقوق کے آغاز یہاں سے ہوا ہے، اور ایسے معاشرے میں ہوا ہے جہاں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج دنیا جتنی بھی انسانی حقوق کی چیمپئن بن جائے، اس سے ضرور وہ یعنی اکتساب فیض کریں گے، اس سے فائدہ لے کے وہ کوئی دنیا میں کوئی بھی قانون بنائیں گے انسانی حقوق کا۔ تو حضور نے فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، جاہلیت کے تمام خون ان کو ختم کر دیا گیا ہے، یعنی جس طرح جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک کے بدلے میں 10 کو قتل کر دو، ایک اگر کمزور قبیلہ ہے تو اس کے جو طاقتور ہیں وہ ایک کے بدلے میں 10-20 کو قتل کر دیں۔ اور فرمایا یہ یاد رکھیں کہ جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ حضور نے جب بھی کوئی چیز فرمائی ہے تو سب سے پہلے اس پہ خود عمل کیا ہے، یہ نہیں کہ صرف تھیوری بتا دی، لوگوں کو ہدایت کر دی، نصیحت کر دی بھی ایسے کرو اور خود نہیں، حضور نے جو کچھ کہا خود اس پہ پہلے عمل کر کے دکھایا۔ اور فرمایا اولو دمن اداؤ من دمائنا دمو ابن ربیعۃ بن الحارث، حارث حضور کے چچا کا نام تھا، ان کے بیٹے تھے ربیعہ، یعنی حضور کے چچا زاد بھائی، اور ان کا ایک بیٹا تھا وہ قتل ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب یعنی حضور کے چچا زاد بھائی، ان کا بیٹا وہ یعنی آگے اسی میں ہے وَقَانَ مُسْتَدِيًا فِي بنی سعد، بنی سعد میں وہ بچہ وہاں دودھ پیتا تھا اس زمانے کی روٹین کے مطابق، تو فَقَتَلَهُ حُذَیل قبیلے نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ اب یہ چونکہ کیس ابھی معاملہ چل رہا تھا کہ اس کے بدلہ لیا جائے گا، حضور نے فرمایا بھئی میں اپنے اس چچا زاد بھائی کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں، اس کا خون یعنی اس کی معافی، اس کے بدلے میں اس کے قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، جاہلی یعنی زمانہ جاہلیت میں وہ سود تھے ان کو ختم کر دیا، یعنی ایک آدمی کسی کو 1000 دینار دے دیتا ہے تو یہ 1000 دینار وہ مجبور ہے، اس نے لے لیے، ہر مہینے تم نے 10 دینار دینے، لیکن وہ سود ہوگا، یعنی سال میں اگر اس نے 120 اس کو دے بھی دیے ہیں تو وہ صرف سود ہے، وہ اصل زر وہی 1000 ہے، 10 سال تک بھی اگر اس کو دیتا رہا وہ صرف سود ہی ہے، اصل زر وہیں پہ ہے، ساری عمر گزر جائے اصل زر وہیں پہ ہے، وہ سود ہی دیتا۔ تو اس طرح کے جاہلیت میں سود ہوتے تھے، تو فرمایا کہ جاہلیت کے سود اس کو میں ختم کر رہا ہوں، مودون موقوف ختم کینسل۔ اور اس میں بھی فرمایا اولو ربن اداؤ من ربا عباس ابن عبد المطلب، پہلے تو چچا کے بیٹے کا جو قتل تھا اس کا خون معاف کیا، بھئی میرا بھتیجا وہ قتل ہوا اس کا خون معاف کیا سب سے پہلے، تاکہ دوسروں کو بھی اس میں ترغیب ہو اور دوسرے بھی اس میں آگے بڑھیں۔ اب کہا میرے چچا عباس بن مطلب، کیونکہ اس زمانے میں یہ چیز عام تھی، جو بھی مالدار ہوتے تھے وہ دوسروں کو رقم دیتے تھے اور سود لیتے تھے، تو حضرت عباس بن عبد المطلب ان کا بھی یہی بزنس ہوگا، وہ بھی لوگوں کو قرضہ دیتے ہوں گے، تو فرمایا کہ سب سے پہلے جس سود کو میں ختم کرتا ہوں وہ میرے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا ہے، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلَّهُ، سب کا سب یک قلم ختم، جس کا بھی انہوں نے
جس نے بھی ان کا قرضہ دینا ہے سارا سود ختم. فاتقوا اللہ، حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو فی النساء، عورتوں کے معاملے میں. آج دنیا عورتوں کے حقوق کی چیمپئن بنتی ہے کہ عورتوں کے حقوق ہیں اور عورتوں کے حقوق ہیں. پہلے دوسری طرح عورتوں کو جو ہے ان پہ ظلم و ستم ہوتا تھا. آج اس طرح ظلم نہیں ہو سکتا ہے. تو آج ان کی آزادی کے نام پہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے. بھائی تم آزاد ہو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، اب تمہیں کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے، تم آزاد ہو بھائی. تو اس طرح یعنی ان کو عورتوں کو ان پہ ظلم و ستم. بہرحال لوگ اس کو آزادی کا نام دیتے ہیں، تو جو زیادہ بولتا ہے وہی سچا ہوتا ہے. تو بہرحال سب سے پہلے اگر عورتوں کے حقوق کی بات کسی نے کی ہے تو ہمارے آقا نے کی ہے. دیکھیں یورپ جو ہے جس میں آج رہ رہے ہیں آپ، آج سے 100 سال پہلے یہاں عورت کو ووٹ کا حق نہیں تھا. اس سے پہلے 100 سال پہلے یہاں عورت کو ووٹ کا حق نہیں تھا. اب وہ برابری ہے، اور برابری اس طرح ہے کہ ان کو دوسرے طریقے سے بہرحال وہ عورتیں بھی خوش ہیں، مرد بھی خوش ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی. تو سب سے پہلے اگر کسی نے عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے تو ہمارے آقا نے کی ہے. فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے حقوق ادا کرو. عورتوں کو نصیحت کی کہ وہ یعنی مردوں کے ساتھ کسی کی خیانت نہ کریں، اور مردوں کو نصیحت کی کہ تمہارے یعنی نکاح میں ہیں، تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھا سلوک ان سے کرو. پھر حضور نے فرمایا قد ترکت فیکم ما لم تضلوا بعدہ، میں تمہیں ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو پکڑ کے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ان اعتصمتم بہ، اگر تم اس کو پکڑ کے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب تم میں قرآن پاک، اس کو پکڑ کے رکھو تم گمراہ نہیں ہوگے. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، بروز قیامت تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ. صحابہ نے عرض کیا حضور ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا اور امانت کو ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو تبلیغ کا فریضہ دیا تھا آپ نے اس کو سر انجام دے دیا. وَنَصَحْتَ، اور آپ نے نصیحت کر دی. تو حضور نے انگلی کے اشارے سے آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ ہو جائے. یعنی حضور نے یہ انسانی حقوق کے وہاں پہ انسانی حقوق کا اظہار کیا جس کا آج دنیا انسانی حقوق کا اظہار کر رہی ہے. تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ فخر اسلام کو یہ حاصل ہے کہ اس نے جھوٹے امتیازات کے بت مدت ہوئی پاش کر دیے اور اسلامی مساوات کا صرف قانون ہی پیش نہیں کیا بلکہ اس پہ عمل بھی کر کے دکھایا. اب آگے آتا ہے کہ پہلے تو فرمایا نا کہ قصاص فرض کیا گیا ہے کہ جو آدمی قتل کرے گا اس کے بدلے میں وہی قتل کیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر قاتل وہ کسی مضبوط طاقتور قبیلے کا فرد ہے تو اس کے بدلے میں کسی اور کو قتل کر دیا جائے، یا اگر وہ قاتل کسی کمزور قبیلے کا فرد ہے تو ایک کے بدلے میں 2 4 10 20 قتل کیے جائیں. نہیں، اسلام کا قانون یہی ہے کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، چاہے وہ آزاد ہے، غلام ہے، عورت ہے، جو بھی ہے. آگے فرمایا فمن عفی لہ، پس جس کے لیے معاف کیا گیا من اخی. یہاں فرماتے ہیں قانون قصاص میں ایک اور اہم تبدیلی کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ اگر مقتول کے وارث قاتل سے صلح کرنا چاہیں تو وہ خون بہا لے کر صلح کر سکتے ہیں. آج کل کے قانون میں قتل کا جرم صلح کے قابل نہیں، جس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اسلام نے ان خرابیوں کا احساس کرتے ہوئے صلح کی اجازت دی ہے، لیکن بہرحال اب یہ قانون ہے کہ چاہیں تو وہ معاف بھی کر سکتے ہیں. اور رقم لینا تو بہرحال بہت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کسی آدمی کا قتل ہو اس کے بدلے میں وہ رقم لے کے اس کو معاف کرے، لیکن بہرحال یہ قانون موجود ہے کہ وہ اگر چاہیں
تو کچھ رقم لے کے یا بغیر رقم لیے اس کو معاف کر دیں تو شرعی اعتبار سے اس کو معافی مل جائے گی، یعنی دنیا میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ ہے ایک دنیا کا قانون۔ ایک آدمی نے قتل کیا ہے تو چاہے دنیا میں اس کو سزا ملے یا نہ ملے، اگر مقتول کے ورثاء نے اس کو معاف کر دیا تو دنیا میں وہ سزا سے بچ جائے گا۔ لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ اس وقت ہے کہ جب وہ سچے دل سے توبہ کرے گا تب۔ اگر سچے دل سے توبہ نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بہرحال مجرم ہے، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی طریقے سے قانون سے بچ گیا، اس کو سزا نہیں ملی، تو اگر وہ صدقے دل سے اس اپنے گناہ پہ توبہ نہیں کرتا ہے تو یہ چیز یعنی ایسا ایک گناہ ہے جس کی بڑی سخت سزا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو یعنی کسی بے قصور انسان کو قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، پس اس کی سزا جہنم، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں وہ جہنم میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، اس کو اپنی رحمت سے دور کیا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار فرمایا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کسی بھی گناہ کی وجہ سے انسان کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ہے۔ ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی، سخت گناہ گار ہے، لیکن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو گیا، گناہ گار ہے۔ ایک آدمی نے خدا نخواستہ بدکاری کی، شراب پی، جوا کھیلا، رشوت لی، سارے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور سخت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا سبب ہے، لیکن کسی بھی گناہ سے کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا۔ کافر تب ہوگا جب کفر کرے گا، زبان سے کفریہ کلمہ، کوئی کفریہ عقیدہ رکھے گا۔ تو جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا یہ کافروں کے لیے ہے۔ کوئی مسلمان کتنا بھی گناہ گار ہے، اگر وہ دنیا سے ایمان سلامت لے کے گیا ہے تو چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، یا جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ کافروں کی سزا ہے۔ لیکن اب کسی انسان کو بے قصور قتل کرنے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، یعنی اس کی وہ سزا بیان فرمائی جو کسی کافر کی سزا ہے۔ اب حالانکہ ایک آدمی نے کسی بے قصور انسان کو قتل کیا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوا۔ کسی بھی گناہ سے کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے کفر سے، یعنی کسی کفریہ عقیدے کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور گناہ کی یہ سزا نہیں بیان فرمائی کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ تو ہے بے نمازی جہنم میں جائے گا، یہ تو ہے زکوٰۃ نہ دینے والا جہنم میں جائے گا، روزہ نہ رکھنے والا جہنم میں جائے گا، جس نے حج فرض ادا نہیں کیا وہ جہنم میں جائے گا، یا جس نے رشوت لی، سود کا کسی کا حق مارا، جو بھی گناہ کیا ہے یہ تو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ اور کسی گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، لیکن بے قصور کسی کو قتل کرنے والے کے بارے میں فرمایا خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اب آگے پھر علماء نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ یہاں اس کا معنی بہت لمبا عرصہ تک رہنا، یعنی اس کی، کیونکہ وہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ وہ ہے تو مومن، چاہے اس نے بڑا گناہ کیا ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہنا تو کافر کی سزا ہے، مسلمان کی تو نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر فرمایا کہ یا تو یہ ہے کہ اس نے اس کو مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کیا، یا اس کو جائز سمجھا ایک حرام کام کو، تو اس وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔
بہرحال یہی ہے کہ یہ چونکہ تاکید کے طور پر اور سخت ڈرانے کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خالدن فیہا، یہاں مراد وہ خلود نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہنا نہیں ہے جو کافروں کے لیے ہوگا. ہاں یہ ہے کہ یہ باقی لوگوں سے بہت زیادہ لمبا عرصہ وہ جہنم میں رہے گا، کہ یہ ایسا جرم ہے کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سزا بیان فرمائی ہے جو کافروں کے لیے ہوتی ہے. تو اس لیے یعنی اگر کسی اور بھی سارے جرم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاتل جو بلا وجہ کسی کو قتل کرتا ہے اس کی سزا یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اس کو وہ سزا ملے گی جو کفار کو ملے گی. تو یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں تو انسان کسی طریقے سے بچ سکتا ہے، آزاد طریقے ہیں دنیا میں، لیکن آخرت کی سزا جو ہے اگر کسی مسلمان کے لیے یا کسی جرم کی اللہ تعالیٰ نے سزا بیان فرمائی ہے تو سب سے اشد، سب سے سخت سزا یہ قاتل کے لیے ہے جو کسی انسان کو بلا وجہ بغیر یعنی شرعی مجبوری کے، شرعی وہ میں نے پہلے بیان کر دیا، اور وہ بھی کسی فرد کا حق نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کا حق ہے، وہ اس کو قتل کرے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی. آگے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس کے لیے معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے کوئی شے. اب یہاں فرماتے ہیں اخیہ کا لفظ بڑی شان رکھتا ہے، ایسی حالت میں جب کہ قاتل قتل کا ارتکاب کر چکا ہے، محبت، پیار، رحم اور شفقت کے تمام رشتے ٹوٹ چکے ہیں. ایک آدمی نے کسی کا باپ یا بھائی یا بیٹا قتل کر دیا ہے، عداوت اور انتقام کی آگ بھڑکنے لگی ہے. قرآن پاک مقتول کے غضبناک وارثوں کو یاد دلاتا ہے کہ قاتل مجرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قصوروار ہے، اور تمہارا غصہ بھی بے جا نہیں ہے، تاہم تمہارا اسلامی بھائی تو ہے. اگر بخش دو، معاف کر دو تو کوئی بڑی بات نہیں. مقصد یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل پھر جڑ جائیں اور اسلامی معاشرے کے دامن میں جو چاک پڑ گیا ہے اسے پھر سے سی دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی یہی لطافتیں ہیں جنہوں نے عرب کے سرکشوں کو مطیع بنا دیا. یعنی اب ایک آدمی قتل ہو چکا ہے اور اس کے وارث جو ہیں وہ ان کی آنکھوں میں خون ہے، وہ چاہتے ہیں ایک نہیں اس کے بدلے میں ہم پورے اس خاندان کو مٹا دیں. تو قرآن پاک فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے تمہارا غصہ بھی بجا، درست ہے، فطرت انسانی ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ بہرحال تمہارا وہ اسلامی بھائی ہے. تو فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس کو معاف کر دی گئی اس کے بھائی کی طرف سے کوئی شے، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی اتباع کرے معروف طریقے سے اور ادا کرے احسان کے ساتھ. یعنی دونوں فریقوں کو کہ اگر کوئی ایگریمنٹ ہو گیا، کوئی معاہدہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یا تو یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا، یا اگر مال کے بدلے میں بھی معاف کیا ہے تو مال لینے والے بھی پھر قانون کی پابندی کریں اور دینے والے بھی، وہ دونوں قانون اور مروت اور انسانی جو معاملات اور روایات ہیں ان کی پیروی کریں. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے، رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. یعنی بجائے قتل کے اس کو معاف کر دیا گیا یا کسی رقم کے بدلے میں اس کی جان بخشی ہو گئی، تو فرمایا کہ یہ رعایت ہے. تو فرماتے ہیں مقتول کے وارثوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جس بھائی بات تم نے اتنا احسان کیا، یعنی اس کو قتل نہیں کیا، اب اس سے خون بہا بھی احسن طریقے سے طلب کرو کہ اسے تکلیف نہ ہو. اور قاتل کو ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ وہ احسان فراموش نہ بنے بلکہ خوشی خوشی جلدی ادا کریں. آگے فرماتے ہیں قتل کی سزا قتل ہی تو مقرر نہیں بلکہ خون بہا ادا کرنے کی بھی گنجائش رکھی ہے، یہ محض تمہارے رب کا احسان ہے. یعنی ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا متبادل، اس کا الٹرنیٹو بھی رکھا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اس کو معاف کر دو یا کچھ لے کے اس کو چھوڑ دو. آگے فرمایا کہ
تصفیہ کے بعد، یعنی جب کوئی ایگریمنٹ ہو جائے تو جو زیادتی کرے گا، قاتل ہو یا مقتول کے رشتہ دار، یعنی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں کہہ دیں بھائی ہم نے معاف کر دیا، لیکن دل میں یہ ہو کہ اس کو باہر تو آنے دو، ایک نہیں پورا خاندان مٹا دیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی غصہ یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی نہیں، پھانسی بھی نہیں، ہم خود اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے بھائی اس طرح ہمارا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوگا اگر اس کو گورنمنٹ قتل کرے، نہیں باہر آئے گا تو خود قتل کریں گے۔ تو اگر یہ چیز ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ تصفیہ کے بعد جو زیادتی کرے، قاتل ہو یا مقتول رشتہ دار، اسے دردناک عذاب کی سزا بھی دی جائے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہر ایک کو قانون کا احترام اور اس کی پابندی کرنی چاہیے، اس لیے شریعت اسلامیہ نے قصاص لینے، حدود قائم کرنے اور تعزیرات لگانے کا حق افراد کو نہیں دیا۔ یہ بات قابل غور ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ قانون فیصلہ کرنا یہ قاضی کا کام ہے، عدالت کا کام ہے، اور اس پہ عمل درآمد کرنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ کوئی فرد اپنے طور پر یہ نہیں کر سکتا، یعنی اگر کسی کا باپ، بھائی یا بیٹا کسی نے قتل کر دیا ہے تو اب جو قانونی طریقہ ہے، ٹھیک ہے بھائی عدالت میں جائے، عدالت فیصلہ کرے گی، اور اگر عدالت اس کو سمجھتی ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، ثابت ہو گیا، تو اس کو قتل کی سزا ملتی ہے، تو اس پہ عمل درآمد بھی گورنمنٹ کرے گی۔ کسی آدمی کو اپنے طور پر کوئی بھی قانون جاری کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایک آدمی نے چوری کی ہے، وہ پکڑے اور اس کا ہاتھ قتل کر دے، بھائی اس نے میری دکان سے فلاں چیز اٹھائی تھی، نہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی لیے شریعت اسلامیہ نے قصاص لینے، حدود قائم کرنے اور تعزیرات لگانے کا حق افراد کو، انڈیویجولز کو نہیں دیا ہے، بلکہ صرف حکومت وقت کو دیا ہے، کیونکہ عدل و انصاف قائم رکھنے کی صرف یہی صورت ہے۔ اگر افراد کو یہ حق مل جائے تو وہ افراتفری پیدا ہو کے اعلیٰ، یعنی اگر کہا جائے قاتل جو ہے وہ مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیے ہوئے جاؤ، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی پہلے اس کے پاؤں کاٹو، پھر اس کے ہاتھ کاٹو اور رکھ دو، اب خود تڑپ پڑ مر جائے گا۔ یعنی ایک ان کا جو یعنی انتقام کی جو آگ بڑھ کری ہوتی ہے، وہ اس میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے دونوں چیزوں کی رعایت جو ہے وہ ضروری ہے۔ آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یعنی ایک آدمی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا گیا، تو فرمایا قصاص یعنی قتل کے بدلے میں جس کو قتل کیا گیا، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی یہ جو سزا اسلام میں کوئی بھی سزا جو ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ بیان فرمایا نقال، کہ دوسروں کے لیے اس میں عبرت ہو۔ یعنی ایک آدمی نے کوئی جرم کیا ہے، اس کو سزا دی جائے تاکہ دوسرے اس سے عبرت حاصل کریں۔ فَجَعَلْنَاهَا نقال کا معنی ہوتا ہے جس سے دوسروں کو عبرت ہو۔ یعنی ایک آدمی جرم کیا، اس کو سزا ملی، تو دوسرے پھر وہ جرم کرتے ہوئے گھبرائیں گے بھائی یہ سزا ہے۔ اب یہ آگے اس کے شرح میں جو حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے بات لکھی ہے وہ بڑی قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یعنی ایک آدمی نے قتل کیا، اس کے بدلے میں اس کو قتل کرنا، اس میں زندگی ہے۔ اے عقل والو طاقت، فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ میں قانون قصاص کی علت اور حکمت بیان کی جا رہی ہے، اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ کیوں قاتل کے بدلے یعنی قتل کے بدلے میں کسی کو قتل کیا جائے۔ یعنی اگر بے گناہ قتل کرنے والے کو یعنی کسی بے گناہ کو، کسی بے قصور کو، یا یعنی کسی آدمی نے قتل کر دیا ہے تو اس کو سزا نہ دی جائے گی تو اس کا حوصلہ بڑھے گا، اور مجرمانہ ذہنیت کے دوسرے لوگ بھی نڈر ہو کر قتل و غارت کا بازار گرم کریں گے۔ لیکن اگر قاتل کو
اس کے جرم کے بدلے قتل کر دیا گیا تو دوسرے مجرم بھی اپنا بھیانک انجام دیکھ کر باز آئیں گے. یہ دیکھیں گے بھائی اس نے قتل کیا تو اس کو قتل کیا گیا تو اس سے دوسروں کو عبرت ہوگی. اور اس طرح ایک قاتل کے قتل کرنے سے بے شمار معصوم جانیں قتل و غارت سے بچ جائیں گے. ایک آدمی اس نے قتل کیا، اس کے بدلے میں قتل کیا تو باقی پھر جان لیں گے بھائی ہاں اگر ہم نے بھی یہی کام کیا تو ہمارا بھی انجام یہی ہوگا. تو یہ ہے زندگی. جو فرمایا نا قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے کہ ایک آدمی کو قتل کرنے سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بچ جائیں گی. آگے فرماتے ہیں، اب یہ تفسیر جو ہے یہ تقریباً کوئی نصف صدی پہلے 50 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، لیکن اس میں یہ بات آج بعض ملکوں میں قتل کی سزا منسوخ کر دی گئی ہے. اس وقت بعض ملکوں میں سے آج تقریباً دنیا میں بہت سے ملکوں میں یہ ختم ہو گئی ہے. اور جہاں پہ یعنی قانون موجود ہے وہاں پر بھی عملاً وہ قانون معطل ہے، یعنی سوائے کوئی ایکسیپشنل کیس کے اس قانون پہ عمل نہیں ہو رہا. اور جو جہاں پہ قانون موجود ہے وہ بھی میرا خیال ہے امریکہ کی چھتری کے اندر موجود ہے کہ امریکہ کی بعض اسٹیٹوں میں ابھی تک یہ قتل کا قانون موجود ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا، ورنہ میرا خیال ہے باقی سارے ملکوں سے بھی قتل کرایا جائے. بہرحال یہ 50 سال پہلے کی جو تفسیر لکھی ہے اس میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں آج بعض ملکوں میں قتل کی سزا منسوخ کر دی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سزا ظالمانہ اور بہیمانہ ہے. مقتول تو قتل ہو چکا، اب اس کے عوض ایک دوسرے انسان کو تختہ دار پر لٹکا دینا بے رحمی نہیں تو کیا ہے. یعنی یہ جو دلیل دی جاتی ہے ایک آدمی تو ہو گیا قتل، اب ایک دوسرے کو اس کے بدلے میں کیوں تم قتل کرتے ہو. یعنی یہی دلیل ہے کہ قتل کی سزا نہیں ہونی چاہیے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. فرماتے ہیں آپ خوفناک حقائق کو دلکش عبارتوں سے حسین تو بنا سکتے ہیں الفاظ کے ہیر پھیر سے، لیکن نہ آپ ان کی حقیقت کو بدل سکتے ہیں اور نہ ان کے برے نتائج کو روح پذیر ہونے سے روک سکتے ہیں. جس ملک کے قانون کی آنکھیں ظالم قاتل کے گلے میں پھانسی کا پھندا دے کر پرنم ہو جائیں، یعنی کسی آدمی کو قتل کیا گیا، اور عموماً یہی ہے کہ مجرم کے ساتھ قانون کی یہ دیکھیں عدل و انصاف تو ضروری ہے، کسی کو بے قصور سزا نہیں ملنی چاہیے، قانون دونوں کی رعایت کرتا ہے، لیکن اس طرح مجرم کی رعایت یہ چیز جو ہے فرماتے ہیں کہ جہاں یہ ہو کہ قاتل کے گلے میں پھانسی کا پھندا دیکھ کر آنکھ پر نم ہو جائے، وہاں مظلوم بے کس کا خدائی ہو، یعنی اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کا باپ قتل ہو گیا، کسی کا بیٹا قتل ہو گیا، کسی کا بھائی قتل ہو گیا، اس کے احساسات اس کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے. اگر اس پہ ہو تو وہ تو سمجھتا ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 نہیں 20 نہیں پورا خاندان مٹا دیا جائے، لیکن نہیں، قانون کو دونوں کی رعایت کرنی چاہیے. بھائی جس نے قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے، لیکن اگر اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا تو اس کے یعنی تو اب ایک طرف تو تم نے ایک انسان کو بچا لیا، لیکن دوسری طرف وہ جن کا قتل ہو چکا ہے اس کی ان کو ساتھ تو ناانصافی ہوئی نا، پھر ان کا جو دل کا جذبہ ہے وہ تو جذبات وہ تو ٹوٹے. تو فرماتے ہیں کہ وہاں مظلوم بے کس کا خدائی حافظ وہ اپنے آغوش میں ایسے مجرموں کو ناز و نام سے پال رہا ہے جو اس کے چمنستان کو شکستہ پھولوں کو مسل کر رکھ دیں گے. وہ دین جو دین فطرت ہے، جو ہر قیمت پر عدل و انصاف کا ترازو برقرار رکھنے کا مدعی ہے، اس سے ایسی بے جا بلکہ نازیبا ناز برداریوں کی توقع عبث ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ قانون آج دنیا میں ختم ہو چکا ہے اور ختم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن صرف ایک طرف کو دیکھا جاتا ہے، دوسری طرف جو ہے اس کی رعایت نہیں کی جاتی. عدل و انصاف یہی ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کی رعایت کی جائے اور سب کو. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا کے قانون جو ہوتے ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں. ایک قانون بنتا ہے تو لوگوں کی صرف نظر ایک طرف ہوتی ہے، دوسری طرف نہیں دیکھتے. پھر جب اس کے نتائج سامنے آتے ہیں تو پیچھے والے پہلے والوں پر وہ لعنت کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ ناسمجھ تھے، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا، یہ تو قانون ہی غلط ہے. تو دنیا میں یہ تو چلتا رہتا ہے. لیکن اسلام نے جو کچھ کہا ہے ایک ہے انسان کا بنایا ہوا قانون، اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں،
اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور پھر ان کو درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر اس میں غلطیاں نکلتی ہیں، پھر ان کو درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے وہ اٹل ہے اور وہی حق اور درست ہے۔ دنیا چاہے جہاں چلی جائے، حق اور درست وہی ہے جو اللہ رسول کا بنایا ہوا قانون ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم